وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ جیسے کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، تو آج کے دن جو بھی انسان پوری رات عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 70 گناہ کا ثواب دے گا۔ اسی لیے میں آج آپ کو شب پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ اس شب کو اسی طرح سے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ انشاءاللہ اس رات آپ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، اپنے والدین کے گناہوں کی مغفرت مانگیں اور اپنے کاموں کی توفیق اللہ آپ لوگوں کو عطا فرمائے۔ چلیے میں اب آپ کو شب کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کو شب میں کیا کیا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو نفل عبادت کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گی۔ جو شخص اس طرح سے نماز پڑھے گا اس کی نفلی عبادت انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو محترم ناظرین، جیسے کہ آپ آج رات عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے ترنت ہی بعد آپ کو یاسین شریف یعنی کہ 7 مبین پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو 7 بار سورہ ملک تبارک الذی سورت کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جب آپ اس نماز سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ دعا مانگ لیں اپنے گناہوں کے لیے، اپنے والدین کے گناہوں کے لیے، اور اس کے بعد آپ جب شب کے لیے تیاری ہو جائے، شب قدر آپ پڑھیں تو کم سے کم آپ 12 بجے کے بعد جب آپ شب قدر پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کو 12 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ جی ہاں، آپ کو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے 4 نفل کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک بار انا انزلنا کی سورہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو 15 بار قل واللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو 12 رکعت اسی طرح مکمل کر لینی ہے۔ آپ کو ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دوسری بار انا انزلنا پڑھنی ہے، اور جب آپ قل واللہ احد پڑھیں یعنی کہ سورہ اخلاص کو پڑھیں تو آپ کو 15 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح 12 رکعت یہ مکمل کرنے کے بعد میں آپ کو 70 بار استغفار پڑھنی ہے۔ استغفار آپ جو بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پھر سے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 3 بار انا انزلنا کی سورہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 27 بار قل واللہ احد پڑھنا ہے یعنی کہ سورہ اخلاص۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس طرح سے یہ نماز مکمل کر لیں۔ جب آپ یہ 2 رکعت نفل نماز عبادت کر چکے اس کے بعد آپ کو پھر سے 4 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد پڑھنا ہے اور پھر ایک بار سورہ تکاثر جو کہ عام کے سپارے میں ہے، آپ کو وہ آسانی سے مل جائے گی۔ سورہ تکاثر پڑھنی ہے ایک بار اور 3 بار قل واللہ احد پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ 4 رکعت مکمل کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر سے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھنا ہے اور 7 بار قل واللہ احد پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار قل واللہ احد پڑھ چکے ہیں تو آپ کو 70 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر ہی استغفار بھی پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ 2 رکعت نماز نفل عبادت کو پورا کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پھر سے 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے اور پہلی رکعت میں الحمد پڑھنا ہے، اس کے بعد الم نشرہ ایک بار الم نشرہ پڑھنا ہے آپ کو، اس کے بعد 3 بار قل واللہ احد پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 27 بار انا انزلنا کی سورہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد آپ کو ایک بار الحمد پڑھنا ہے، 3 بار انا انزلنا کی سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو 50 بار قل واللہ احد پڑھنا ہے۔ جب ان 4 رکعتوں کی نماز کی آخری رکعت ہو تو اس وقت آپ کو سجدے میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے،
یہ تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہی ہے، لیکن آپ کو جہاں تک پڑھنا ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کر بتا دیتے ہیں۔ تیسرا کلمہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ جب آپ آخری رکعت کے سجدے میں ہوں تو آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول۔ جی ہاں، آپ کو صرف ولا حول تک ہی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو سجدے سے اٹھ جانا ہے اور اپنی مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ بہت رب العظیم ہمارا معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو نماز کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو وہ ویڈیو کو اچھے سے سنیں اور ایک پیپر پر اتار لے جو آپ کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ آج کی نماز کو مکمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی ساری مرادیں پوری کرے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کی گزارش ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔